بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم آمنت بالله صدق الله العظيم. ام حسب الذین، کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، لن یخرج اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرے گا اضغانہم، ان کے دلی کھوٹوں کو، ولو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، لاریناکہم، تو آپ کو دکھا دیں یہ لوگ، فلعرفتہم، سو آپ پہچان تو چکے ہیں، بسیماہم، ان کو ان کے چہرہ سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اور آپ ضرور پہچان لیا کریں گے انہیں، فی لحن القول، ان کے انداز گفتگو سے، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اعمالکم، تمہارے اعمال کو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، حتی نعلم المجاہدین، تاکہ ہم دیکھ لیں تم میں سے، تم میں سے جو مصروف جہاد رہتے ہیں، والصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم پرکھیں گے تمہارے حالات کو، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو لوگ خود بھی کفر کرتے رہے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو بھی روکتے رہے اللہ کی راہ سے، وشاقوا الرسول، اور مخالفت کرتے رہے رسول کریم کی، من بعد ما تبین، باوجود اس کے کہ ظاہر ہو چکی تھی، لہم الہدا، ان کے لیے راہ ہدایت، لن یضروا اللہ شیئا، وہ قطعاً اللہ تعالیٰ کو کچھ ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وسیحبط، اور اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا اعمالہم، ان کے اعمال کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول مکرم کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور نہ ضائع کرو اپنے عملوں کو، ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ خود بھی کفر کرتے رہے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو بھی راہ حق سے روکتے رہے، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، کفر کی حالت میں، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، استغفر اللہ، فلا تہنوا، اے فرزندان اسلام، ہمت مت ہارو، وتدعوا الی السلم، اور کفار کو صلح کی دعوت مت دو، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب آؤ گے، واللہ معکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم، اور وہ تمہارے اعمال اور کوششوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے
26واں پارہ سورہ محمد کی آیت نمبر 29 سے لے کر 35 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا پھر تم سے یہی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم فساد برپا کرو گے زمین میں اور قطع کر دو گے اپنی قرابتوں کو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، پھر حق سننے سے انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن میں، یا ان کے دلوں پر قفل یعنی تالے لگا دیے گئے ہیں؟ بے شک جو لوگ پیٹھ پھیر کر پیچھے ہٹ گئے باوجود اس کے کہ ان پر ہدایت کی راہ ظاہر ہو چکی، شیطان نے انہیں فریب دیا اور انہیں لمبی زندگی کی آس دلائی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں کو جنہوں نے ناپسند کیا جو اللہ نے اتارا کہ ہم تمہاری ایک بات میں اطاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے پوشیدہ مشوروں کو جانتا ہے۔ پس ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کریں گے اور چوٹیں لگائیں گے ان کے چہروں اور پشتوں پر۔ یہ درگت اس لیے بنے گی کہ انہوں نے پیروی کی اس کی جو اللہ کی ناراضگی کا باعث تھا اور ناپسند کیا اس کی خوشنودی کو، پس اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ ذرا آگے ہو جائیں گے نا جی، ذرا آگے ہو جائیں گے تو ذرا ایزی ہوگا آپ کو بھی مجھے بھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم نے کفار مشرکین کے نفاق کی مرض کو بیان کیا، اور اللہ نے اپنے حبیب کو جو وسیع علم عطا فرمایا اس کا ذکر ہے، اللہ رسول کی اطاعت کا بیان ہے، کفار مشرکین کی ذلت و رسوائی کا بیان ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم، کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرے گا ان کے دلی کھوٹوں کو؟ منافقین تصنع اور ریاکاری کے پردے ڈال کر اپنے دلوں کے بغض کو چھپانے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفاق کو چھپانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف نفرت و عداوت کے جو شعلے بھڑک رہے ہیں، کسی کو ان کی خبر نہ ہوگی؟ کیا ان کا یہ خیال ہے؟ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا پردہ چاک کر دے گا اور ان کے دلوں میں چھپے ہوئے راز ظاہر فرما دے گا۔ فرمایا منافق یہ خیال نہ کریں کہ ہمارے منافقت چھپی رہے گی اور ہم مسلمانوں اور ان کے پیغمبر کے اوپر ظاہر نہیں ہوں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اندر سے یہ منافق ہیں۔ فرمایا قرآن نے بتایا اللہ تعالیٰ ان کی نفاق کو ظاہر فرما دے گا اور ان کو ذلیل و خوار کرے گا۔ پھر فرمایا اگلی آیت میں وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھا دیں یہ لوگ، اے حبیب اگر ہم چاہیں تو آپ کو یہ منافقین دکھا دیں، سو آپ پہچان تو چکے ہیں ان کو ان کے چہرے سے، اور آپ ضرور پہچان لیا کریں گے انہیں ان کے انداز گفتگو سے، اور اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما خفی علی النبی علیہ الصلاۃ والسلام بعد هذه الآیت احد من المنافقین، یعنی اس آیت کے نزول کے بعد کوئی منافق حضور کے اوپر پوشیدہ نہیں رہا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی منافق اللہ کے پیارے محبوب کے اوپر پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں رہا۔ علامہ ابن جریر نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو منافقین کا علم عطا فرما دیا تھا، اور مندرجہ ذیل آیات کی تمیل اسی وقت ہو سکتی ہے جب حضور کو منافقین کے بارے میں پورا علم ہو، کیونکہ قرآن بیان کر رہے اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھا دیں یہ منافقین، فَلَتَعْرِفَنَّهُمْ بِسِيمَاهُمْ، سو آپ پہچان تو چکے ہیں ان کو ان کے چہروں سے۔ مندرجہ ذیل آیات، اچھا سنیں جی، اب قرآن کی اور بھی بعض آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب کو منافقین کا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا، اور حضور جانتے تھے کہ کون کون
دل سے مسلمان نہیں، کون کون منافق ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورۃ توبہ کے اندر، لا تصلی علی احد منہم ولا تقم علی قبری، اے حبیب آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھیے اور کسی کی قبر پہ تشریف لے کے نہ جائیے۔ اگر حضور کو اللہ نے علم نہیں دیا تھا تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جس کو پتہ ہی نہ ہو اس کو کیا پتہ کہ کون منافق ہے اور کون مسلمان ہے؟ لیکن قرآن نے بتایا اے حبیب آپ نے کسی منافق کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانی اور اس کی قبر پہ کھڑی ہو کے دعا بھی نہیں کرنی۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور نے ساری زندگی نہ کبھی کسی منافق کا نماز جنازہ پڑھایا یا پڑھا، نہ کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی۔ تو اگر حضور کو پتہ نہیں تھا منافقین کا تو پھر اس آیت کے اوپر عمل حضور نے کیسے کیا؟ ایک دوسری آیت ہے قُل لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا، اے حبیب آپ منافقین کو فرمائیے کہ اس کے بعد تم کبھی میرے ساتھ جہاد کے لیے روانہ نہیں ہوگے اور نہ میرے ساتھ مل کر کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرو گے۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے اللہ نے بذریعہ وحی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو منافقین کی خبر دے دی تھی، اس لیے حضور نے فرمایا اے منافقو تم آج اس کے بعد میرے ساتھ کبھی جہاد کے لیے نہیں جاؤ گے اور تم کبھی میرے ساتھ مل کر کفار مشرکین کا مقابلہ نہیں کرو گے۔ یہ آیت بھی بتا رہی۔ اور ایک اور حضور کا فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا صحابہ کو میرے رب نے مجھے علم دیا ہے اور میں جانتا ہوں قیامت تک کون میرے اوپر ایمان لائے گا، مجھے یہ بھی علم ہے، اور کون میرا انکار کرے گا میں یہ بھی جانتا ہوں۔ یہ حضور نے فرمایا۔ اب کسی صحابی نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا جی کیسے پتہ چلا، حضور کو پتہ ہے نہیں ہے، کتنا ہے کتنا نہیں، لیکن منافقین نے اعتراض کرنے شروع کر دی اور کہنا شروع کر دی دیکھیں جی مسلمانوں کے نبی کا دعویٰ تو یہ ہے میں قیامت تک آنے والی اپنی ساری امت کے بارے بھی جانتا ہوں کون میرے پہ ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، اور حال یہ ہے ہم آٹھوں پیر ان کے پاس نمازیں پڑھتے ہیں، پانچوں نمازیں پیچھے پڑھتے ہیں، ہمارا ان کو پتہ نہیں ہے، ہم اندر سے ان کو سچا رسول نہیں مانتے، ہمارا تو علم نہیں اور دعویٰ ہے میں قیامت تک آنے والی ساری امت کے بارے جانتا ہوں۔ یہ حضور کے بارے منافقین اعتراض کیا اور کسی نے حضور کو بتا دیا، حضور اس طرح کی بات منافقین نے کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعے کے اوپر جب تمام لوگ جمع تھے تو آپ نے منافقین کا نام لے لے کر ان کو اپنی مسجد سے نکل جانے کا حکم دیا۔ فرمایا انت منافق اخرج من المسجد، تو بھی منافق ہے میری مسجد سے نکل جاؤ، تم بھی منافق ہو نکل جاؤ، تم بھی منافق ہو نکل جاؤ۔ حضور نے نام لے لے کر منافقین کو کان سے پکڑ کے مسجد نبوی شریف سے نکال دیا۔ تو یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کو پتہ ہو یا جس کو پتہ نہ ہو؟ کیوں جی جس کو پتہ ہی نہیں وہ کیسے کسی کا نام لے کر، بلکہ حضرات محترم باتیں بڑی ہیں، اتنا وقت نہیں ہے۔ ایک اور قرآن کی آیت اگر آپ کو یاد ہو، چوتھے پارے میں وہ آیت گزری تھی، ہم نے وہ آیت بھی پڑھی تھی جس میں تھا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، لیکن اللہ ولیکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء، اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، چوتھے پانچویں پارے میں یہ آیت ہم نے آج سے کئی سال پہلے ہم نے ذکر کی تھی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت بھی منافقین نے اعتراض کیا تھا، حضور کو پتہ چلا، آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا اور آپ منبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور حضور بڑے جلال میں تھے اور آپ نے فرمایا فما بال اقوام طعنوا فی علم، اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے علم کی وسعت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، تم جو مجھ سے سوال کرو گے میں اس وقت تک اپنے منبر سے نیچے نہیں اتروں گا جب تک تمہارے ہر سوال کا جواب نہیں دوں گا۔
پوچھو جو پوچھنا ہے، قیامت تک جو پوچھنا ہے پوچھ لو، مجھ رب کی عزت کی قسم اس وقت تک میں اپنے ممبر سے نیچے نہیں آؤں گا جب تک تمہارے ہر سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ یہ حضور نے سب سے وہاں پہ منافقین بھی تھے، صحابہ کرام بھی تھے۔ ایک حضور کے صحابی تھے بڑے پیارے، حضرت عبداللہ بن حذیفہ ان کا نام ہے، حذیفہ کے بیٹے عبداللہ۔ لوگ ان کے نسب کے اوپر تان کرتے تھے، بعض لوگوں کو شک تھا کہ ان کا باپ حذیفہ نہیں ہے، تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ حضور نے فرمایا جو پوچھنے پوچھ لو۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا آقا من نبی، حضور یہ بتا دیں سب لوگوں کو میرا باپ کون ہے، میرا باپ کون ہے؟ حضور نے سب کے سامنے بتا دیا، ابو کا حذیفہ، تیرے باپ حذیفہ ہے۔ تو ان لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں جو ان کے باپ کے اوپر شک کرتے تھے۔ تو کسی منافق کو جرت نہ تھی وہ کھڑا ہو کے اعتراض کرتا، کیونکہ سب کو پتا تھا آج جو اعتراض کرے گا حضور اس کا چٹا کھلا ہر چیز کھول کے رکھ دیں گے۔ حضرت عمر فاروق کھڑے عرض کی حضور ردینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، حضور ہمیں آپ کے علم خدا دار پہ کوئی شک نہیں ہے، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی، محمد مصطفیٰ کے اللہ کے سچے نبی ہونے پہ راضی ہیں، اور ہم اسلام کے دین ہونے پہ راضی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ حضور نے 3 دفعہ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ آئندہ میرے علم کی وسعت پر اعتراض کرنے سے باز آؤ گے یا نہیں آؤ گے، باز آؤ گے نہیں آؤ گے، باز آؤ گے نہیں آؤ گے۔ پھر حضور نیچے تشریف لائے۔ تو حضرت محترم اللہ کے پیارے حبیب کو اللہ نے تمام منافقین کا علم حضور کو عطا فرمایا ہوا تھا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور پھر فرمایا اے حبیب فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ، آپ تو پہچان چکے ہیں منافقوں کو ان کے چہرے سے۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے حضور آپ منافقوں کا چہرہ دیکھ کر پہچان جاتے ہیں یہ منافق ہے یہ مومن ہے۔ قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس جملہ کا وہ ترجمہ کیا ہے جو دیوبند کے عالم مولانا محمود الحسن صاحب نے کیا ہے۔ تو گویا دیوبندی جو اچھے ہیں عالم وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا وسیع علم دیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تاکہ ہم دیکھ لیں تم میں سے جو مصروف جہاد رہتے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں، ہم پرکھیں گے تمہارے حالات کو۔ تو پتہ چلا اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ کون جہاد کرنے والے ہیں، کون مصائب کے اوپر صبر کرنے والے ہیں، اور کون مصائب و علام سے گھبرا جانے والے ہیں۔ تو ہمیں مصیبت میں صبر کرنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگلی آیت ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم، بے شک جو لوگ خود بھی کفر کرتے رہے اور لوگوں کو بھی روکتے رہے اللہ کی راہ سے اور مخالفت کرتے رہے رسول کریم کی، باوجود اس کے کہ ظاہر ہو چکی تھی ان کے لیے راہ ہدایت، وہ قطعاً اللہ تعالیٰ کو کچھ ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع فرما دے گا۔ اسلام کے خلاف فرمایا، اسلام کے خلاف ان منافقین، ان مشرکین اور کفار کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، ان کی ہر سازش ناکام ہوگی۔ ایک اس کا معنی یہ ہے، یا اس آیت کا معنی یہ ہے جو نیکیاں ان منافقین نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کی ہیں ان کا کوئی ان کو ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ نیک عمل وہ قبول ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جو دکھلاوے کے لیے کیا جائے، اور انسان کا ظاہر و باطن ایک جیسا نہ ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں عمل قبول نہیں ہوتا۔
آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول مکرم کی، اور نہ ضائع کرو اپنے عملوں کو۔ اب دیکھیں جی، قرآن نے صرف اللہ کی اطاعت کا حکم نہیں دیا، بلکہ قرآن پورا، آپ جہاں سے بھی قرآن پاک پڑھیں گے اکثر جگہ پہ جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، اپنے حبیب پاک کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، تاکہ پتہ چلے خالی اللہ کی اطاعت یہ کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، اطاعت خدا بندی اسی کی قبول ہوگی جو اطاعت مصطفیٰ کرنے والا ہوگا، جو حضور کا بے ادب و گستاخ ہو اور ڈائریکٹ اللہ تک جانا چاہے، توحید کو بڑا مانے، جو رسالت کو نہیں مانے گا اس کی توحید بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایک فرقہ ایسا ہے اس وقت بھی جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں قرآن is enough for our guidance, we no need the sunnah of the holy prophet peace be upon him۔ قرآن ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، ہمیں حضور کی سنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ قرآن کی اس طرح کی آیات کو کیوں نہیں پڑھتے؟ جی قرآن کی سینکڑوں آیات ہیں جو بتا رہی ہیں کہ اللہ کی اطاعت اسی کی قبول ہوگی جو حضور کی اطاعت کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ کی اطاعت آدمی کر ہی نہیں سکتا جب تک حضور کی اطاعت نہ کرے، کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، ہمیں اللہ کے پیارے محبوب نے بتایا خدا ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ ٹھیک ہے جی، قرآن کس کے اوپر اللہ نے نازل کیا بتائیں نا؟ حضور کے اوپر۔ تو اگر جی تو اگر یہ کہا جائے کہ ہمیں حضور کی سنت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر بھائی قرآن بھی ہمیں حضور کی برکت سے ملا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے، آپ اسلام اور شریعت کے کسی ایک حکم پہ حضور کی سنت کے بغیر عمل نہیں کر سکتے۔ کسی ایک فرمان خدا بندی پر عمل کر کے ہمیں دکھا دیں۔ حج کرنا فرض ہے، قرآن نے یہ تو کہا کہ صاحب استطاعت کے اوپر خانہ کعبے کا حج فرض ہے، لیکن قرآن نے طریقہ نہیں بتایا۔ مناسک حج، طواف کا طریقہ، سعی کا طریقہ، رمی جمار، یہ ساری تفصیل قرآن میں نہیں، حضور کی سنت نے بتائی ہے۔ رمضان کے بارے قرآن نے صرف یہ بتایا روزے فرض ہیں، لیکن کون رکھے، کب رکھے، روزے کے تمام مسائل، روزہ آگے فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، بے شک جو لوگ خود بھی کفر کرتے رہے اور دوسروں کو بھی راہ حق سے روکتے رہے پھر وہ مر گئے کفر کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہیں بخشے گا۔ استغفر اللہ۔ جو ساری زندگی کفر کرتے رہے، لوگوں کو بھی اسلام سے دور کرتے رہے، پھر کفر کی حالت میں ان کی موت واقع ہو گئی، ان کی بخشش نہیں ہے۔ گناہ گار مسلمان کی بخشش ہے، لیکن کافر مشرک کی بخشش ہے ہی نہیں۔ اگلی آیت فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، اے فرزندان اسلام ہمت مت ہارو اور کفار کو صلح کی دعوت مت دو، تم ہی غالب آؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے اعمال اور کوششوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ آیت بس آج کے درس کی آخری آیت ہے، بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان مٹھی بھر مسلمانوں کی حوصلہ افزائی فرما رہی ہے جنہیں چاروں طرف سے کفار نے نرغہ میں لے کر رکھا ہوا تھا۔ جیسے جنگ بدر آپ دیکھ لیں، جنگ احد دیکھ لیں، خیبر دیکھ لیں، حنین دیکھ لیں، یرموک دیکھ لیں، تبوک دیکھ لیں، کئی ایسے واقعات ہیں۔ تو فرمایا اللہ اپنے حبیب کے ان مٹھی بھر صحابہ کی حوصلہ افزائی فرما رہے اس آیت کے اندر جنہیں کفار نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، جن مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، وسائل بھی محدود تھے اور سارا ماحول مسلمانوں کے خلاف تھا۔ آپ دیکھیں اسلام کی پہلی جنگ بدر ہے، مسلمانوں کی تعداد 313، کفار کی 1000، ادھر 700 اونٹ، ادھر 70 اونٹ، ادھر جناب سینکڑوں گھوڑے، ادھر صرف 2 گھوڑے، ان کے پاس تیر، اسلحہ اور
تلواریں نیزے ادھر چند ایک ٹوٹی پھوٹی تلواریں، تعداد بھی کم، اسلحہ بھی کم، لیکن فتح اللہ نے مسلمانوں کی دی ہے۔ یہ ہے اللہ کی مدد۔ فرمایا انہیں اللہ کریم ان اپنے حبیب کے غلاموں کو فرما رہے ہمت نہ ہارو، دشمن کی کثرت و قوت سے ڈر کر صلح کی خواہش مت کرو۔ فرمایا میرے حبیب کے غلاموں ڈرو نہیں، میں تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوں، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی، تم سربلند اور غالب رہو گے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے جو مخلصانہ کوششیں تم کر رہے ہو، گلشن توحید کو سیراب کرنے کے لیے جس طرح تم اپنے خون کے دریا بہا رہے ہو، وہ ضائع نہیں جائیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو صلح کی درخواست میں پہل نہیں کرنی چاہیے، دوران جنگ مسلمانوں کو صلح کی پہل نہیں کرنی چاہیے، اس طرح دشمن دلیر ہو جائے گا اور اپنے لوگ یعنی مسلمان اپنے آپ کو کمزور بے بس محسوس کرنے لگیں گے۔ دشمن کے تابڑ توڑ حملوں کے سامنے ڈٹ جاؤ، یہ قرآن پاک کا حکم ہے، اس کا بے جگری سے مقابلہ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، فتح اللہ تمہیں دے گا، شرط یہ ہے کہ تمہارا جذبہ ایمانی مضبوط ہو۔ چنانچہ علماء کرام نے وضاحت کی ہے، یعنی کفار کے ساتھ جنگ بندی شدید ضرورت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔